السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان۔ ہر بہار کی آغاز پر جہاں لوگ پھولوں کا انتظار کرتے ہیں، خوشبوؤں کی جو ہماری فضائیں ہیں خوشبوؤں سے مہکتی ہیں، انتظار ہوتا ہے کہ جی یہ رنگا رنگ رنگینیاں ہماری آنکھوں کو سیراب کریں گی، مگر اس کے آغاز میں ہی ایک تہوار جو ہمارا منایا جاتا تھا، بہت سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، بسنت۔ جیسے ہی ہم اس کی آمد کا سنتے ہیں ساتھ ہی ہمیں بسنت ذہن میں آتی ہے، مگر جیسے ہی بسنت ذہن میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی سانحہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ ہر بہار ہمارے لیے ایک خونی بسنت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایسا ہی حادثہ، ایک ماں باپ کا نوجوان چشم و چراغ جو ہے ان کے ڈور پھرنے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک المیہ بھی ہے، ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہم ہر تہوار میں اتنے اسٹریمس کیوں ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، اور اس کے جوابوں کے لیے ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیوز میں سید شکیل رضا جعفری صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر جی کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، ایک خوبصورت تہوار کو اذیت ناک کیوں بنایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ فائن، بہت شکریہ۔ اچھا سر جی، مجھے سب سے پہلے تو یہ ایک آپ نے ساری بات سن لی ہے کہ ہر بہار میں ہم ایک ایسی خزاں دیکھتے ہیں جس میں اس کے بعد پھر ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم وہ پرانی والی بسنتیں جو ہم نے منائی ہوئی ہیں آج سے 5 سال 6 سال 10 سال پہلے، کہ ہم دوبارہ سے ان تہواروں کو واپس پاکستان کے اندر اسی طرح ارینج کریں۔ تو کیوں یہ جو قانون ہے اتنا پکی گرفت نہیں ڈالتا چیزوں کے اوپر کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ثنا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ تہوار ہمارے کلچر میں، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں کہیں دین میں اس کے حوالے سے کوئی چیز یا کوئی ڈائریکشن یا کوئی آرڈر کیا گیا ہے جو ہم بہار اور بسنت کو ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم چونکہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں اور تب مسلمانوں کا کوئی علیحدہ دیش نہیں تھا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور بھی بہت مذاہب تھے وہاں پہ۔ ہمارا یہ بسنت کا جو ایونٹ ہے جو ہم نے خود پہ طاری کر لیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل اسلام جو ہیں وہ ہمارا یہ جو تہوار ہے یہ ہماری لائف کا حصہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں، یہ سارا اوریجن ہے بر صغیر کی وجہ سے، جہاں ہم رہ رہے تھے اور جہاں یہ ہو رہا تھا۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں ایسی کوئی چیز رائج نہیں ہے۔ باقی ہمارے تہوار ہیں اسلامک جو آپ جانتی ہیں، اور ہر اہل اسلام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے۔ مگر دیکھیں سر جی، ٹھیک ہے یہ اسلام میں نہیں ہے کوئی ایسا تہوار، مگر ایک سیلیبریشنز ہوتی ہیں، جیسا فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو جب فیملیز اکٹھی ہوتی ہے باربیکیو کرتے ہیں، مگر ایک تہوار کی طرح چیزوں کو مناتے تھے۔ مجھے تو یاد ہے، مجھے بسنت یاد ہے کہ ہم لوگ چھتوں پہ چڑھ کر کس طرح باربیکیو کیا کرتے تھے، اور پوری فیملیز اکٹھی ہوتی تھی، ایک بہانہ ہوتا تھا کہ سب آ جائیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ مگر اس کو اب تو خیر ہماری کہتے ہیں نا کہ وہ نکلتا جا رہا ہے اس طرح ہاتھوں سے۔ بسنت شاید ہمارے تو بچوں نے شاید وہ اس طرح سے چیزوں کو نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، ہم نے جو چیزیں انجوائے کی ہوئی ہیں، مگر اس کو اتنی اذیت ناک چیزوں کو لے کے اتنا اسٹریم لیول تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو مطلب خون کی ہولی منائی جا رہی ہے۔ ثنا آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایز اے تہوار اڈاپٹ کر بھی لیں تو کیا وہ ریکوزٹیز جس سے کسی کا خون نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی دشمنی نہ پیدا ہو، ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں ہم؟ اس میں ہمارے معاشرے میں یا ہماری حکومت یا ہمارے لا اینڈ آرڈرس والی جتنی کمپنیز ہیں وہ کیا اس کو اس طریقے سے اسٹیبل کر سکتی ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ بالکل یہی سوال ہے۔ اور یہاں پہ اسے اسٹیبل کرنے کے لیے ہر انسان کو اپنے اندر یعنی فطری طور پہ یہ سوچنا ہوگا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے ہمسائے کو، کسی اجنبی کو، کسی ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی زندگی ویران ہو جائے اور میں وہ تہوار کی خوشی میں سارا کچھ بھول جاؤں۔ بالکل ایسا ایسا کوئی سیٹلمنٹ
کسی حکومت نے ہمارے یعنی 2001 میں کائٹ فلائنگ پروہیبشن آرڈیننس بنا، یعنی 25 ایئر بیک، 20-25 سال پہلے پاکستان کی عوام کتنی تھی، پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ کتنے جاتے تھے، پاکستان میں لوگوں کی تعداد کیا تھی. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آرڈیننس کیوں بنا، اس لیے کہ ہم نے اس سے بہت اچھے طریقے سے اپنے اندر انوالو کیا. جب کوئی چیز ہماری ہماری لائف کا پارٹ بن جاتی ہے نا، تو اس کو کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی آرڈیننس بنایا جاتا ہے کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کو اس طرح فالو کرنا ہے. آپ نے پسند دیکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، بہت دیکھی ہوئی ہیں، انجوائے کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی، وائی ناٹ. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ مطلب اب جب ہم اپنے آگے منع کرتے ہیں، مطلب دیکھیں ہم نے تو ان چیزوں کو نیچرل طریقے سے انجوائے کیا ہوا نا، مطلب ہم نے بہت قریب سے ان سب چیزوں کو، اس طرح کی اسٹریمس چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، یہ اب آ رہی ہیں. اور پتہ بھی تب ہی چلتا ہے کہ فلانی جگہ پہ پتنگیں اڑ رہی تھیں اور وہاں پر ڈور جو ہے نا کسی کے گلے کے اوپر پھر گئی ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں قانون ایکشن لیتا اپنا؟ ایکچولی یہ چھوٹا سا ایشو ہے کہ کسی کے گلے پہ ڈور کا پھر جانا. جب آپ لوگوں نے پسند دیکھنے شروع کیے تب میڈیا اتنا فارورڈ نہیں تھا، اتنا ان نہیں تھا، نہ اتنا سوشل میڈیا جو ہے ورکنگ میں تھا. تب جو جھگڑے ہوتے تھے نا، اس وقت آپس کی دشمنی جو ہے نا اس پتنگ بازی سے بھی شروع ہو جاتی تھی. اچھا. لوگ اپنی چھتوں پہ آ کر پتنگ بازی کرتے تھے، اور اگر کسی کی پتنگ کسی سے کٹ جاتی تھی یا جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز استعمال کر کے اسے کاٹ دیا جاتا تھا تو اس پہ دشمنی بن جاتی تھی اور ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے تھے لوگ. اچھا، یہ بہت سے ایسے واقعات رپورٹڈ ہیں، چونکہ اس وقت اخبار کا دور تھا، نیوز پیپر چلتے تھے، نیوز پیپر میں سم ٹائم کوئی چیز آتی تھی، کوئی نہیں آتی. آج کا جو میڈیا ہے وہ ایک دم، یعنی کسی گاؤں میں بھی کوئی ایسا مس ہیپ ہوا ہو تو ایک دم اگر آپ کو حکومت نہیں بتا رہی یا گورنمنٹ کے یا جو میڈیا وہ نہیں بتا رہا تو سوشل میڈیا آپ تک وہ بات پہنچا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر کر کے دیکھا جائے، آج کے دور میں اس چیز کا ہونا ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اس میں ویسٹیج آف ٹائم ہے، اس میں ویسٹیج آف منی ہے، ویسٹیج آف لائف ہے. اور لوگ، آپ نے سنا ہوگا 3-4 بازیاں ہمارے ملک میں بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک کبوتر بازی جس میں وہ شرطیں لگا کبوتر چلا، پتنگ بازی، اس میں بھی جتنی جس کی پتنگیں کٹیں گی اس کو اس کی شرط کے مطابق وہ کرنا پڑے. پھر اور اب یہاں پہ بیٹھ کے میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن گیملنگ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. بالکل بالکل بالکل. تو ان ساری چیزوں کی پریونشن کے لیے ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی، کبوتر بازوں کو تو لوگ رشتہ نہیں دیتے تھے. ایگزیکٹلی. اور ابھی تک وہ چل رہی ہے. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا لیکن ورلڈ سٹی میں آج بھی لوگ اسی طرح وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکومت کو نہیں پتا.